السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا یہ ویڈیو، یہ پیغام خاص کر میں نوجوان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں اور ان کے ذریعے ان کے والدین سے بھی چند باتیں ضمناً کہنا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حلال کمائی کی اسلام میں کتنی بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے، جو اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، والدین کو حرام سے بچانے کے لیے ان کے لیے حلال روزی کا انتظام کرتا ہے اور اس کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے سفر کرتا ہے، اس کے لیے ہر تکلیف برداشت کرتا ہے، وہ خدا کے راستے میں ہے، وہ عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ ایک حلال کمائی کی، ایک حلال تجارت کی ایک فضیلت ہے۔ اس کے برعکس سودی جو ہے، جو سود کھاتا ہے، جو سود کا کاروبار کرتا ہے، جو سود کی تجارت کرتا ہے، وہ گویا کہ خدا سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سودی کاروبار یا اس طرح کے لین دین ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی کس طرح سے ہمارے معاشرے میں داخل ہو رہے ہیں اور ہمارے نوجوان اس میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ایک جو تجارت ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں تجارت میں انویسٹ کیجئے، پیسہ انویسٹ کیجئے، ایک مسلمان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ وہ تحقیق کیے بغیر اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کریں، اس میں اپنا پیسہ داخل کریں۔ جو بھی تجارت ہو، وہ کتنے ہی بڑے دعوے کیوں نہ کریں، بغیر تحقیق کے مسلمانوں کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ اس میں پیسہ انویسٹ کریں یا اپنا کوئی مال داخل کر کے اس سے فائدہ کمائیں۔ ایسے بہت سی چیزیں آتی ہیں، بہت سے لوگ واٹس ایپ پہ میسج بھیجتے ہیں کہ آپ اتنی رقم ڈال دو، ایک مہینے میں آپ کا پیسہ ڈبل ہو جائے گا، اور وہ ڈاکومنٹس بھی دکھاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، صاف سن لیجئے، جب تک ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا کیا وہ 100% صحیح ہے، کیا وہ جو ڈاکومنٹس دکھا رہا ہے، جو چیزیں دکھا رہا ہے، کیا وہ 100% صحیح ہے، جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا، اور سامنے والا انسان کون ہے، کون بزنس کر رہا ہے، جب تک یہ معلوم نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ سود ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آدمی ایک چیز دکھاتا ہے اور اندرون سے جو پیسہ ہم سے لے رہا ہے وہ سودی کاروبار میں ڈال کر ہو سکتا ہے وہ پیسہ بھی ہمیں دے رہا ہو اور وہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہو۔ یاد رکھ لیجئے، حلال اگر آپ کی پیٹ میں جائے گا تو اس کا اثر آپ کی زندگیوں پر اچھا پڑے گا اور آپ کے آنے والی نسلوں پر اچھا پڑے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا جائے گا تو وہ بھی آپ کی زندگی پر الٹا اثر کرے گا اور آپ کی نسلوں پر بھی اس کا غلط اثر پڑے گا، اس لیے کہ وہ پیٹ میں جاتا ہے، اور کئی دن اس کی وجہ سے ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک وہ حرام کا لقمہ یا اس سے بنا ہوا گوشت موجود ہو۔ وہ چیز ہمارے جائز ہی نہیں ہے۔ اور آج نوجوان پیسے کے چکر میں، منافع کمانے کے چکر میں، چند دنیا کے چند ٹھیکریوں کے چکر میں، اور ایسے واٹس ایپ میں آئی ہوئی خبروں پر بھروسہ کر کے اپنی کمائی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے فائدہ کماتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے، یا وہ سود کا کاروبار ہے یا حقیقتاً کوئی حلال تجارت ہے، یہ نہیں سوچتے۔ نہ کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کریں، علماء سے مشورہ کریں، یا کسی مسلم تاجر جس کو اس میدان میں مہارت ہے اس سے مشورہ کریں، اس چیز کی ضروری نہیں سمجھتے۔ باقی مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل اور دوسرے مسائل تو علماء سے شوق سے پوچھتے ہیں، شوق سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، مگر جہاں پیسے کی بات آئی تو وہاں پر علماء سے رہنمائی اور ان سے مشورہ کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ آج ہمارا حال میاں ہو گیا۔ بلکہ جبکہ سود کے بارے میں قرآن میں صاف آیتیں آئی ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کر دیا ہے، تجارت کو حلال کرا دیا ہے، اور سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآن میں سورہ بقرہ کے اواخر میں جو آیتیں ہیں وہاں پر تو صاف ارشاد فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم صادقین، یہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم سچ میں ایمان والے ہو۔
پھر ایک جگہ ارشاد فرمائے اس کے آگے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اللہ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ اور جو سود سے باز نہیں آتا اللہ نے اس کے لیے بھی وہی سنائی ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، تم ظلم نہ کرو اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ اتنی صاف وعیدیں موجود ہے، اتنی صاف آیتیں سود کے بارے میں موجود ہے، پھر اس کے باوجود ایک مسلمان بغیر تحقیق کے اس میں کیسا پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو کھلم کھلا کہتے ہیں اگر آپ کو فائدہ حاصل نہیں کرنا ہے جو جتنا آپ کا پیسہ ہے آپ اتنا آپ لیجئے، اور جو فائدہ آ رہا ہے وہ ہم سے لیجئے۔ مگر نوجوان یہ نہیں سوچتے کہ جو حرام کا پیسہ اس کے پیٹ میں جائے گا اور اس سے جو اس میں جو طاقت کی اس کا کیا حال ہوگا، ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور آئندہ آنے والی ان کی نسلوں پر، ان کے اہل و عیال پر کیا اثر پڑے گا۔ یہ پری پلان سازش ہے دشمنوں کی، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کو دین سے دور کر حرام مال کی طرف، حرام تجارت کی طرف، حرام بزنس کی طرف ہم کو ڈھکیلا جا رہا ہے اور حرام کھانے پر ہم کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ دشمنوں کی پری پلان سازش ہے، اور دشمنوں نے ہمارے نوجوانوں کو اغوا کر لیا ہے۔ ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دیکھیں کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں، ان کے بچے کہاں تجارت کر رہے ہیں، آپ کا دیا ہوا پیسہ جو آپ جو مہینے میں ان کو 2000-3000 دے رہے ہیں وہ کہاں انویسٹ کر رہے ہیں اور وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے والدین کو، ان کے پیرنٹس کو پوچھنا پڑے گا۔ اگر وہ باز نہیں آئیں گے ان چیزوں سے تو کل کو اثر آپ کی نسلوں پر پڑے گا، آپ کی نسلوں پر اس کا برا اثر پڑے گا، اور اتنا برا اثر پڑے گا ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے کہ دشمنوں کی سازش ہے کہ ہم دین سے دور ہو جائیں، ہم نبی کی تعلیمات سے دور ہو جائیں۔ اور صاف تو یہ بھی کہتے ہیں کہنے والے، وہ نبی کے زمانے کی سود کی نوید الگ تھی کہ ایک ہاتھ سے جب پیسہ لو تو ڈبل کر دو، وہی سود ہے۔ نہیں، یہ سود کی کئی شکلیں ہیں یہاں پر جس کا بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، برکت اسی میں مال میں ہوتی ہے جو آپ خود محنت کر کے حلال کمائی، حلال طریقے سے کمائیں گے، اسی میں برکت ہوگی۔ اور جو پیسہ تیزی سے آتا ہے، جو فاسٹ آتا ہے، نہ تو اس میں برکت ہوتی ہے، نہ تو وہ جلدی آپ کے پاس ٹکتا ہے، جس طرح سے آتا ہے اس طرح چلے آتا ہے۔ اور ایک بات بھی آپ خود سو لیجیے کہ کون آپ کو حلال پیسہ گھر میں بیٹھے آپ کو صرف آپ کے ٹیکریوں کی بنیاد پر ڈبل کر کے کیوں دے گا؟ وہ محنت کرے اور آپ پیسہ کھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کو اپنا پیسہ کہاں انویسٹ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے۔ اور آپ خاص کر علماء سے مشورہ کر لیجئے، علماء سے مشورہ کر کے آگے بڑھیے، اس لیے کہ یہ چیز ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے، اور جو حالات آ رہے ہیں یہ اور خراب ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سدھر جائیں اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی حرام کمائی سے بچائے اور پوری امت کو بچائے، اور ہمارے نوجوانوں کو خاص کر اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں ان کو حلال اور برکت کی روزی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس رمضان مبارک کے برکت سے نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔